ناظرین، مجھے آج آپ کو دو عورتوں کی کہانی سنانی ہے۔ ایک جو کل سے جو ہے سٹوری وائرل ہے، جس میں بلوچستان کی ایک عورت کو جو ہے وہ دن دہاڑے گولیاں مار کر مار دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کے مبینہ خامند جو ہے اس کو بھی گولیاں مار کر مارا جاتا ہے۔ اس کے وہ اصل میں سٹوری کیا ہے، کیا واقعی وہ اس کی بیوی تھی، اور کیا واقعی اس کو گولیاں ماری گئی تھی، کیا واقعہ ہی یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ آج کل کا ہے یا پھر بہت پرانا ہے، اور بلوچستان حکومت نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے۔ ایک اور دوسری کہانی مجھے پنجاب کی سنانی ہے، جو پنجاب کی سی ایم ہے مریم نواز، اس کے متعلق کہ وہ دن رات منصوبے لانے میں مصروف ہیں، اور روز نئے جو ہے وہ منصوبے پیش کیے جاتے ہیں اس ملک کے لیے، اس پنجاب کی ترقی کے لیے، اور روز جو ہے وہ نئی فورسز لائی جاتی ہیں، روز جو ہے امن قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور روز جو ہے وہ کسانوں کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ واقعی منصوبے جو ہیں وہ قابل عمل ہیں، یا اس پہ عمل ہو رہا ہے، یا پھر یہ صرف ٹک ٹاک کی کہانی ہے۔ ناظرین، کل سے جو ایک سٹوری وائرل ہے بلوچستان کی، اس سٹوری میں جو ہے وہ آج بڑے عجیب انکشافات ہوئے ہیں، اور یہ ساری کہانی جو ہے متعلقہ پولیس آفیسر کے پتہ چلی ہے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو سٹوری کی طرف جاؤں، آپ سے ریکویسٹ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کر دیں۔ ناظرین، کل جس لڑکی کا نام لیا جا رہا تھا شیتل، اور اس کے خامند کا کوئی نام زرگ یا زیرگ لیا جا رہا تھا، اصل میں نہ اس کا نام شیتل ہے، اور نہ ہی اس کے خامند کا نام جو ہے وہ زیرگ ہے، اور نہ ہی وہ اس کا خامند ہے۔ یہ لڑکی جس کا نام جو ہے وہ نور ہے، اور نور بلوچستان کے ایک چھوٹے سے ایریے کی جو ہے وہ رہنے والی ہے، گھیگی یا پپیگی ایسا کوئی نام ہے اس ایریے کا، اور اس ایریے میں اس کی شادی جو ہے وہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کے 5 بچے تھے، اور اس کے خاوند کا نام جو تھا اس کے خاوند کا جو نام تھا وہ نور تھا، اور اس لڑکی کا نام جو ہے وہ بانو تھا۔ تو اس کے 5 بچے تھے، جس میں 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑا ایک بیٹا تھا، 17 سال اس کی عمر تھی۔ اچھی خاصی جو تھی ان کی زندگی آپس میں گزر رہی تھی، اور مطلب مختلف کام جو تھا اس کا خاوند وہ کرتا تھا، گھر کا گزارا اچھا چلتا تھا۔ اس نے اپنے بیگم کو جو ہے وہ موبائل لے کے دیا ہوا تھا، تو موبائل میں یہ گیمنگ کیا کرتی تھی، مختلف گیم کھیلتی تھی، اور اسی گیم کے تھرو اس کی جو ہے وہ احسان اللہ سے بات چیت جاری رہتی ہے، جس کو ابھی مرڈر کیا گیا ہے۔ تو احسان اللہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی دوستی بن جاتی ہے، اور یہ دوستی آہستہ آہستہ تھوڑے سے پیار میں بدل جاتی ہے۔ کوئی 1 2 4 مہینے اس کی ایسی چیٹنگ جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد یہ گھر میں بتائے بغیر یہ اس احسان اللہ کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اور بغیر نکاح کے بھاگ جاتی ہے، کیونکہ پہلے خامد سے اس نے طلاق نہیں لی ہوتی۔ کوئی 1 1.5 ماہ 2 ماہ اس کے ساتھ رہتی ہے، پھر ظاہر سی بات ہے احسان اللہ کو تو کچھ اور ہی لالچ ہوتا ہے، تو احسان اللہ اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو نہیں کرتا، تو پھر یہ اپنے واپس خاوند سے رابطہ کرتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، میں بچوں سے دور ہوں۔ تو خاوند جو ہے وہ کہتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، خاوند جو ہے وہ اس لڑکی کے بھائی کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس لڑکی کا جو بھائی ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ سٹوری ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کو بلا لو واپس، اور باقی کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ اس کو واپس بلا لیتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے ملتی ہے، روتی ہے، معافیاں مانگتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن شرط یہ لگا دی جاتی ہے کہ احسان اللہ جب آپ سے رابطہ کرے یا احسان اللہ سے رابطہ کرو تو اس کو جو ہے وہ ہم سے لازمی ملوانا ہے۔ اب احسان اللہ جو ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوتا، وہ ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے، اس کے اپنے بھی 2 مطلب بیٹے ہوتے ہیں۔ تو وہ کوئی 3 4 ماہ بعد جب اس کو دوبارہ ایسی ہوس اٹھتی ہے تو پھر دوبارہ اس بانوں سے رابطہ کرتا ہے۔ کچھ 3 4 ماہ کہتے ہیں، یا کچھ 1.5 ماہ کہتے ہیں۔ جب رابطہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ مطلب وہاں یہ چلی جاتی ہے منصوبے کے تحت یہ، لیکن ساری چیزیں اپنے خاوند کو بتا دیتی ہے، اپنے بھائی کو بتا دیتی ہے۔ پھر وہ ایسے ہی دوبارہ اس کے ساتھ پیار کی رسمیں بڑھاتی ہے، اور اس سے ٹائم لیتی ہے، جگہ پوچھتی ہے کہ آپ کس جگہ پہ ہو، تو وہ اس جگہ پہ پھر یہ بانو نہیں جاتی، لیکن اس جگہ پہ نور اور اس کے لڑکی کا جو بھائی ہے اور باقی لوگ جاتے ہیں، اور اس احسان اللہ کو وہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ جرگے میں چلا جاتا ہے،
शेरबाज खान उस जिरगे का सरबराह होता है और शेरबाज खान जो है वो ये फैसला करता है, जिरगा ये फैसला करता है कि इसको जो है वो मार दिया जाए, मतलब दोनों को जो है वो गोलियों से मार दिया जाए। यानी कि अगर एक तरीके से देखें इस्लाम में तो कोई लड़की ज़िना करती है या तो अगर कोई जोड़ा करता तो उसको पत्थरों के साथ संसार किया जाता, तो फिर इसी के मुताबिक ये उसको संसार करते हैं। तो जब ये उसको वहाँ लेके आते हैं 15-20 बंदे, तो पहले इस लड़की को जो है वो मारते हैं, फिर उसके जो मुबैना आशिक होता है एहसानुल्लाह उसको मारते हैं, फिर एहसानुल्लाह को आंखों में गोलियां मार देती हैं, फिर एहसानुल्लाह के खून से जो है वो ये उसका जो भाई है लड़की का बानो का वो उससे हाथ धोता है। उसके बाद फिर वहाँ पे बैठ के मजाक उड़ाते हैं, गप्पे उड़ाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जाती है। और ये वीडियो जो है वो इस ईद से पहले की है, मतलब इतना टाइम गुजरता है, लेकिन जब वायरल होती है चारों तरफ से तो उसके बाद फिर ये सारी शामत आती है। उसके बाद फिर बलूचिस्तान हुकूमत भी इस पर एक्शन लेती है और 11 बंदे जो है वो उसको गिरफ़्तार करती है और जिसने फैसला किया होता है उसको भी जो है वो गिरफ़्तार किया जाता है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि उसमें लड़की कह रही है कि मुझे गोली मारने की इजाज़त है, मुझे और हाथ नहीं लगा सकते, तो वो ये बोलती है कि आप मुझे गोली का आर्डर हुआ है तो मुझे गोली ही मारें, मुझे पत्थर से ना मारें। तो मतलब ये है कि उसके बाद ये सारी कहानी होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा होना चाहिए था, क्या ये सारा मामला ठीक है और क्या ये कानून मौजूद था, इदारे मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था, तो फिर इसके बावजूद ये क्यों किया गया। और ऐसे ही कितनी औरतें और कितने ही बच्चे जो है वो पहले मार दिए गए। ये वीडियो वायरल हुई तो तब ये मामला इतना उठा, नहीं तो बलूचिस्तान की रवायत के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मार दिए गए या मार दिए जाते हैं। तो रियासत को इस मामले में भी जो है वो सोचना